انتہا پسندی کا بڑھتا ہوا رجحان اور ہماری ذمہ داری۔ شدت پسندی عدم برداشت کسی بھی معاملے میں ہو، سنگین مضمرات، ناپسندیدہ اور برے انجام کا حامل فعل ہوتا ہے۔ ہم بحیثیت قوم ہر قسم کی انتہا پسندی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بڑھتی انتہا پسندی نے جہاں عام شعبہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، وہیں اسکول، کالج، مدارس اور یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات اور اساتذہ میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کے عجیب واقعات روزمرہ کی بنیادوں پر پیش آ رہے ہیں۔ اسکول، کالج اور مدارس و یونیورسٹیوں میں انتہا پسندی کے بڑھنے کے کئی اسباب اور عوامل میں سے ایک بڑا سبب ذرائع ابلاغ پر چلنے والے ڈرامے، فلمیں اور رویے بھی ہیں۔ ڈراموں اور فلموں میں جب نوجوان ایسے مناظر، ڈائیلاگ، مکالمے اور مباحثے سنتے ہیں تو غیر شعوری طور پر وہ بھی ایسا ہی کرنے لگتے ہیں۔ امریکہ، یورپ اور مغربی معاشرے میں بننے والے ڈراموں کی نقالی تباہ کن ثابت ہو رہی ہے۔ ہمارے نوجوان بھی ویسا ہی بننے پر فخر محسوس کرنے لگے ہیں۔ مشرقی تہذیب و روایت اور اسلامی اقدار کا جنازہ نکل گیا ہے۔ دوسری اہم وجہ احساس محرومی ہے۔ آج کا نوجوان جب کار، کوٹھی، بنگلہ، عیش و عشرت سے زندگی گزارنے والوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی، جبکہ دوسرے کے گھر میں عیاشی کے نظارے دیکھتا ہے تو مرنے مارنے پر آ جاتا ہے۔ تیسرا بڑا سبب آزاد سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا پر نئے لکھنے والے نوجوان لکھاریوں نے ایسا ٹرینڈ متعارف کروایا ہے جس میں عدم برداشت کا درس طول پکڑ چکا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشتعل ہونے کا پیغام دیا جاتا ہے۔ چوتھی بڑی وجہ مخلوط آزادانہ ماحول ہے۔ معاشرے میں پھیلی فحاشی و بے حیائی ہے، بے شرمی اور مادر پیدر آزاد ماحول ہے۔ زومانی جملے ہیں، ایسی چیزیں، نمائش اور تقریبات ہیں جن سے نوجوانوں کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں۔ پانچویں بڑی وجہ طبقاتی تفریق بھی ہے۔ آپ کو ہر طبقے میں طبقاتی تفریق نظر آئے گی۔ تھانہ کچہریوں سے لے کر دانشگاہوں تک یہ تفریق واضح دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ تفریق بھی اشتعال انگیزی کا ایک بڑا سبب ہے۔ چھٹی بڑی وجہ تربیت کا فقدان ہے۔ پہلے زمانے میں گھروں کے بزرگ افراد بچوں کی تربیت کی ذمہ داری سنبھالتے تھے۔ بچپن سے ہی انہیں برداشت، رواداری اور تحمل کی عملی تربیت دی جاتی تھی۔ جب سے ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہوا ہے اور جب سے سیپریٹ سسٹم شروع ہوا ہے، تب سے ہمارے بچوں کی تربیت فلمیں اور ڈرامے کر رہے ہیں، اور ڈراموں میں جیسا درس دیا جاتا ہے اس کا نتیجہ عدم برداشت کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ ساتویں بڑی وجہ حیا کا فقدان اور بے حیائی کا فروغ ہے۔ پہلے گھروں میں بڑے چھوٹے کی تمیز سکھائی جاتی تھی۔ بچوں کو استاد کا کس طرح ادب و احترام کرنا ہے بتایا جاتا تھا۔ استاد کی عظمت کے سچے واقعات بتائے جاتے تھے، اور اس وقت جو استاد ہوتے تھے وہ پہلے کمرشل نہیں ہوتے تھے۔ وہ سب بچوں کو اپنا بچہ ہی سمجھتے تھے، لیکن اب ہر چیز اور ہر کام کا معیار بدل چکا ہے۔ اب گھروں میں چلنے والے مغربی تہذیب پر مشتمل ڈرامے یہ سب کام کر رہے ہیں جس میں عدم برداشت کے مناظر ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ذہنی و اخلاقی تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے معاشرے کو یوں ہی چھوڑ دیں کہ وہ مزید تباہی کی طرف چلا جائے اور اس طرح کے المناک واقعات وقوع پذیر ہوتے رہیں، یا پھر ہمیں اپنے نوجوانوں میں برداشت، تحمل، رواداری اور صبر کا درس دینا چاہیے۔ ملک بھر کے ماہر نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو یوں ہی چھوڑ دیا تو چند سالوں کے بعد یہ شعلے سے بھانبڑ بن جائیں گے، یہ کسی کے قابو میں نہ رہیں گے۔ اسکول، کالج، مدارس اور یونیورسٹیوں کے تمام مالکان، چانسلرز، ذمہ داران، محتمم حضرات، اساتذہ اور ارباب حال و عقد کو باہمی مل جل کر اس بات کا حل نکالنا ہے کہ نوجوانوں سے انتہا پسندی اور شدت پسندی کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، جس سے صبر اور برداشت کا مادہ پیدا ہو۔ اگر نوجوانوں کو ہم نے برداشت نہ سکھائی اور عدم برداشت یوں ہی بڑھتا رہا تو ایک نہ ایک دن ہر شخص پھٹنے کو تیار ہوگا۔ جس طرح نوجوانوں میں آہستہ آہستہ انتہا پسندی اور شدت پسندی کا رجحان بڑھا ہے، اسی طرح رفتہ رفتہ ہی یہ رجحان پہلے کم اور پھر ختم ہو جائے گا۔ اس زمانے میں کرنے کا یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہی بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کا حل بھی ہے جو ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ مثال اردو، سچ کا چہرہ۔